الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللہ جل جلالہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی نعمتیں بے شمار بھی ہیں اور بے مثال بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں ان گنت ہیں اور ایک ایک نعمت ایسی ہے جو کہ انمول ہے، جس کی زندگی بھر ایک آدمی سب کچھ لگا دے تو وہ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سے بنیادی اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے بڑی نعمت اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں کرنے والی دولت اور نعمت سے نوازا، ہم زندگی بھر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے۔ اور ایمان کے بعد اللہ جل جلالہ نے ہمیں آخری نبی، خاتم النبیین، امام الانبیاء، فخر الرسل، سید البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ اللہ جل جلالہ کے ان انعامات میں سے ایک انعام ہے جس کا ذکر میرے اللہ نے بطور احسان فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی میرے اللہ نے بنایا ہے۔ اب امت اس وقت دو قسم پر ہے۔ ایک امت وہ ہے جو مظلوم ہے، جو قید کی زندگی گزار رہے ہیں، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک حصہ وہ ہے جو آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ امتی بنایا جس کو اللہ جل جلالہ نے آزادی والی نعمت سے نوازا۔ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
اور کلمہ پڑھنے کے بعد جتنے اسلام کے احکام ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اور ان پر عمل کرنے میں ہم لوگ آزاد ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ آج امت کا ایک بہت بڑا ایسا طبقہ اس وقت بھی دھرتی پر موجود ہے جو اپنی مرضی سے اسلام کے احکام پر عمل نہیں کر سکتا۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ آپ پورا قرآن کریم پڑھ لیں۔ قرآن کریم کی صورتیں دو قسم کی ہیں، یا مکی ہیں یا مدنی۔ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق کیا ہے؟ علماء طلباء بھی تشریف فرما ہیں اور عام لوگ بھی ہیں۔ مکی اور مدنی صورتیں، اس کے دو فرق میں آپ رات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک وہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ اور مکہ کے گرد و نواح میں جو آیات جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو مدینہ منورہ اور مدینہ کے ارد گرد علاقے میں رہتے ہوئے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ ایک فرق یہ ہے، اور دوسرا ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ تیسرا فرق جو بہت اہم ہے، جن صورتوں کے اندر فضائل قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں وہ مکی ہیں، اور جن صورتوں میں احکام نازل ہوئے ہیں وہ مدنی ہیں۔ اس بات کو آپ مد نظر رکھیں گے تو بات سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ مکی اور مدنی زندگی کے اندر فرق ہے۔ مکی وہ دور ہے جس میں آزادی نہیں ہے، مکی وہ دور ہے جس میں ایک اسلامی ریاست کا وجود نہیں ہے، مکی وہ دور ہے جو مظلومیت کا دور ہے، مقہوریت کا دور ہے، مکی وہ دور ہے جس میں یہاں تک کہ کھل کر لا الہ الا اللہ کا اعلان بھی نہیں ہو سکتا۔ نماز تو فرض ہوئی ہے لیکن اعلانیہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دار ارقم میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنا عرصہ پڑھتے رہے، اور جب اللہ جل جلالہ کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب آپ مکہ کو چھوڑ دیں اور مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے ہیں اور راتوں میں سفر کر کے غار ثور میں پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مدینہ پہنچتے ہیں۔ جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو جو مکہ میں رہنے والے تھے وہ ایک ایک دو دو کر کے مدینہ پہنچ رہے ہیں، اور کچھ لوگ مدینہ والے ہیں جو نصرت کر رہے ہیں مکہ سے آنے والے مہاجرین اور مدینہ میں اٹھنے والے انصار، سب مل کے ایک ریاست بناتے ہیں جو آزاد اسلامی ریاست بنتی ہے، جس کے پہلے حکمران حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اب جب مدینہ میں تشریف لے آئے، جمعے کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہو رہا ہے، زکوٰۃ کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہو رہا ہے، جہاد کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہو رہا ہے، حج کا حکم مدینہ منورہ میں آ رہا ہے، پردے کا حکم مدینہ منورہ میں آ رہا ہے۔ بہت ساری باتیں آپ حضرات مطالعہ کر لیں، آپ حضرات دیکھ لیں، جتنے احکام ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست بن چکی ہے۔ اسلامی ریاست جب بن گئی تو پھر اس کے سیاست کے احکام،
عدالت کے احکام اور قرب و جوار کے لوگوں کے ساتھ آنے والے وفود، ان سے گفتگو، ان کے ساتھ معاملات، جو دوسرے کفریہ ریاستیں ہیں ان کو اسلام کی دعوت کا پیغام اور جہاد جیسے فریضے کا اعلان وہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ چھپ چھپ کے اسلام قبول کر رہے ہیں، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہاں ایک ریاست کو قائم کر لیں۔ ریاست کو قائم کرنے کے لیے ہجرت کی ہے اور صحابہ مدینہ والوں نے نصرت کی ہے۔ ہجرت اور نصرت کے نتیجے میں ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر روئے زمین پر پہلی ریاست کا قیام وجود میں آ رہا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے احکام نازل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آج بھی آپ حضرات دیکھ لیں کہ جو لوگ جیل کی زندگی گزار رہے ہیں ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، جو جیل کے اندر قید ہے ان پر حج فرض نہیں ہے۔ جب لوگ آزادی کی زندگی گزاریں گے تو ان پر یہ احکام فرض ہو جائیں گے۔ اس لیے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اکابرین نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے، ایک وقت تھا جب ہندوستان ایک ملک تھا پورا، اور وہ متحدہ ہندوستان تھا جس کے اندر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ سارے کا سارا ایک ملک تھا۔ اس کی عملاً حکمرانی یا انگریز کے پاس تھی یا ہندوؤں کے پاس تھے۔ ہمارے مسلمان مشائخ نے، ہمارے اکابرین نے مل کر سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسی ریاست کا قیام ضروری ہے جس کے اندر ہم کھل کر اعلانیہ طور پر اسلامی احکام پر عمل کر سکیں۔ آج بھی جو لوگ آج کچھ کہہ دیتے ہیں، درمیان میں بات آئی ہے، ہندوستان کے مسلمان پاکستان کے مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک فرق نہیں، ہزاروں فرق موجود ہے۔ ہندوستان کے مسلمان کو آج وہ آزادی نہیں ہے جو پاکستان کے مسلمان کو آزادی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں ہمارے حکمران کوئی پالیسیوں کی وجہ سے، کسی وجود کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے تو انہوں نے حکم دے دیا، لیکن اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر جو حالت پاکستان کے مسلمان کی ہے وہ حالت ہندوستان کے مسلمان کی نہیں ہے۔ آج کون یہ کہہ سکتا ہے کشمیر بظاہر پاکستان نہیں ہندوستان کا حصہ ہے؟ میں نے لفظ بظاہر بولا ہے، حقیقت میں کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، لیکن چونکہ اس پر قبضہ مسلمان کا نہیں ہندو حکومت کا ہے، جس علاقے پر ہندوستان کی حکومت ہندوؤں کے پاس ہے وہاں پر وہ لوگ گائے کی قربانی الگ اعلان نہیں کر سکتے، الگ اعلان وہ لوگ پاکستان کا نام نہیں لے سکتے۔ اصل میں ہوتا ہی ہے، آج میری بہن گھر میں محفوظ ہے، میری بیٹی گھر میں محفوظ ہے، میری ماں گھر میں محفوظ ہے، میری عزت گھر میں محفوظ ہے۔ جاؤ کشمیر کے مسلمانوں سے سوال کر کے پوچھو، کیا تم پاکستان سے اچھے علاقے میں رہ رہے ہو؟ وہ قسم اٹھا کے کہیں گے ہماری زندگی اجیرن بن چکی ہے، ہماری زندگی ایک ظلم و تشدد کا شکار ہو چکی ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں پاکستان سے ہمارا ہندوستان کا مسلمان اچھا ہے؟ نہیں اچھا ہو سکتا۔ 2 سال پہلے پاکستان کے اندر، ہمارے اس مدرسے کے اندر، ہمارے اس مرکز کے اندر مقبوضہ کشمیر، سری نگر، ضلع شوپیاں، کچھ لوگ یہاں تشریف لائے تھے۔ جب وہ واپس جا رہے تھے میں نے خود ان کو الوداع کیا ہے، آنکھوں سے
आंसू जारी थे और वो कह रहे थे, जब हम कश्मीर से निकले थे हमारे रिश्तेदारों ने ये कहा था तुम पाकिस्तान जा रहे हो, ये गुब्बारे साथ ले जाओ, इन गुब्बारों में पाकिस्तान की आजाद हवाओं को भर के ले आना ताकि हम उस हवा को सूंघ ले कि आजादी वाली हवा क्या होती है। हमने तो आजादी की हवा को भी नहीं देखा, तुम आजादी की बात करते हो। इसलिए मेरे मुसलमान दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, आजादी की नेमत कितनी बड़ी है, आजादी की नेमत की अहमियत कितनी हो सकती है। उस मजलूम से पूछो जिनका लॉकडाउन होता है, उनके इलाके के अंदर रात को मुसलमानों का भाई फौत हो जाए, 10-10 दिन 20-20 दिन उनको दफन करने की इजाजत नहीं मिलती, घर से निकलने की इजाजत नहीं मिलती। उनको मालूम नहीं मेरा बच्चा घर से निकला शाम को वापस आता है या नहीं आता, उसको बाप को पता नहीं मैं घर से वापस गया हूं, जब वापस आऊंगा मेरी बेटी की इज्जत महफूज होगी या नहीं होगी, मेरी बहन की इज्जत महफूज होगी या नहीं होगी, मेरी बीवी की इज्जत फौजियों के हाथों महफूज होगी या नहीं होगी। सिर्फ इतना कह लेना आसान है। हमने किया क्या है पाकिस्तान बना के, हमें मिला क्या है पाकिस्तान बना के, हमें दिया क्या है पाकिस्तान की आजादी ने, हमें इस पाकिस्तान ने सब कुछ दिया है, हमें जो कुछ भी मिला है पाकिस्तान की आजादी की वजह से मिला है। और इसके अंदर हमारे काबिरीन, हमारे उलमा, खुसूसन उलमाए देवबंद, अकाबिरीन उलमाए देवबंद, उनकी कुर्बानियां हैं। आप जरा देखते हैं, आप जरा पढ़ते हैं, लिखा हुआ है सन 1443 में लाहौर में करारदाद पाकिस्तान पेश हुई, 44 में ये हुआ, 47 में पाकिस्तान बन गया। ये बिल्कुल इस तरह नहीं है मंगनी हुई, निकाह हुआ, दूसरे दिन बच्चा पैदा हो गया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे तारीख रेशमी रुमाल है, इसके पीछे तारीख आजादी है, इसके पीछे 10-10 हजार उलमा का खून है, इसके पीछे उजड़ते हुए सुहाग हैं, इसके पीछे लुटती हुई इज्जतें हैं, इस तहरीक के पीछे कटते हुए गर्दन है, करते हुए लाशें हैं, तड़पते हुए हजारों मुसलमानों का खून है। ऐसे ये पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ। आज भी अगर वो बुजुर्ग मौजूद हो जिन्होंने पाकिस्तान को आजाद होते हुए देखा होगा, वो आज भी बतलाते हैं हिंदुस्तान से ट्रेन चलती है, लाहौर में उनको रोका जाता है, जब उसको देखा गया पूरी ट्रेन में कोई एक शख्स भी जिंदा नहीं है, पूरी ट्रेन लहूलुहान हुई पड़ी है, लाशों के लाशें पड़ी हुई है। आज उनसे पूछो जिनके सुहाग उजड़ गए, उनसे पूछो जिनके बच्चे यतीम हो गए, उनसे पूछो जो औरतें बेवाएं हो गई, उनसे पूछो जिनके भाई कट गए, जिनका खामिद चला गया, कि नेमत आजादी की कितनी बड़ी है और कैसे उसको हासिल किया गया। ये पाकिस्तान का वजूद हमारे लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। जिस तरह इसलिए कि ये पूरी दुनिया पर ये दूसरी रियासत है। पहली रियासत मैंने अर्ज किया मदीना तैयबा, मदीना मुनव्वरा, जिसके बानी इमामुल अंबिया फखरुर रसूल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मेरे नबी की, पाक नबी की 5 जमात असहाबे पैगंबर हैं, उन सब ने मिलकर एक इस्लामी रियासत को वजूद बख्शा है, उसको कायम किया है। जब इस्लामी रियासत बन गई और फिर नक्शे पर मदीना मुनव्वरा एक इस्लाम मुसलमानों की रियासत थी, तो फिर पूरी दुनिया का नक्शा बदलना शुरू हुआ। जिहाद का हुक्म आया, गज़वात 27 गज़वे ऐसे हैं जिनकी क़ियादत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की है, और 51 सरिये हैं जिनको अल्लाह के नबी ने सहाबा को भेजा है, आप वहां जाओ, चढ़ाई कर दो, फतह किया है, मुल्कों के मुल्क फिर फतह होते गए, इस्लामी रियासत फैलती चली गई,
پھر وہ درمیان میں کچھ وقت آیا، مسلمان کی لڑائیاں، مسلمانوں کا آپس کے جھگڑے، اس کی وجہ سے پھر مسلمان تقسیم ہوتے گئے۔ پھر ایک وقت آیا ہندوستان، متحدہ ہندوستان پر انگریز آیا، انگریز نے آ کر قبضہ کیا۔ پھر ہمارے مسلمان اکابرین نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو آزاد کریں گے، ہم ایک آزاد ریاست کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ مشورہ ہوا، پھر حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اصل خواب حضرت حکیم الامت کا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سوچ ہے، یہ تحریک ہے، ایک ریاست ہونی چاہیے جہاں پہ اسلام آزادی کے ساتھ نافذ ہونا چاہیے۔ پھر اس مشورے کو بات پھر بڑی، پھر حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، پھر دوسرے قیادت، انہوں نے مل کر مسلم لیگ بنائی ہے اور اس کا ساتھ دیا ہے۔ پھر بڑے ہیں، چڑھے ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ حضرت مولانا حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کا بھرپور ساتھ دیا ہے، بھرپور ساتھ دیا ہے۔ پاکستان کے بنانے میں ان کا کردار ہے۔ آپ یہاں تک اندازہ لگائیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دو نمائندے اپنے بیٹوں کی طرح، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہما، ان کو بلا کر ارشاد فرمایا، اگر میں زندہ رہوں تو میں پاکستان بنتے ہوئے دیکھوں گا، اگر میں زندہ نہ بھی رہا پاکستان بنے گا، تم نے پاکستان کی تاریخ کا ساتھ دینا ہے۔ اور پھر ہمارے ان حضرات نے بھرپور ساتھ دیا ہے۔ پاکستان ایسے نہیں بنا، اس کی تاریخ میں، اس کی بنیادوں میں علماء کے مشورے ہیں، علماء نے ساتھ دیا ہے، علماء نے تائید کی ہے۔ پاکستان پھر جب بنا تو پھر ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان، یہ مغربی پاکستان اپنا یہ موجودہ پاکستان ہے، اور مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش کی صورت کے اندر ہے۔ ڈھاکہ کے اندر پرچم کشائی ہوئی، حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پرچم کشائی کی تقریب کے اندر حصہ لیا ہے، اپنے دست مبارک سے پرچم کشائی کی تقریب کا آغاز کیا ہے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہاں کراچی کے اندر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں علماء وہ ہیں، اتفاق دیکھیے، قائد اعظم محمد علی جناح وہ بھی بانیان پاکستان میں سے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بانیان پاکستان میں سے ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھتا ہے، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی پڑھاتے ہیں، قائد اعظم کا جنازہ اٹھتا ہے، ان کا جنازہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھاتے ہیں۔ یہ دونوں بھائی ہیں، دونوں قیادتوں کا جنازہ پڑھانے والے یہ دونوں ہیں۔ دونوں طرف پاکستان کی آزادی کے لیے جب پاکستان کا پرچم لہرایا جاتا ہے، ایک کے ہاتھ سے مولانا ظفر احمد عثمانی وہ پرچم کشائی کرتے ہیں، اور ایک جگہ پہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی پرچم کشائی کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو اور میرے عزیز بھائیوں، میں نے عرض کیا ہے اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت آزادی کی ہے۔ آزادی کی نعمت کیا ہے میں نہیں جانتا، آزادی کی نعمت کیا ہے آپ نہیں سمجھتے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ احساس تب ہوتا ہے دو لوگوں کو ہو سکتا ہے، نمبر ایک وہ جس کو یہ نعمت ملی نہیں، نمبر دو اگر ملی تو ہے لیکن یہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے۔ ایک آدمی اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کا اولاد ہی نہیں ہے، بیٹی بیٹے نہیں ہے، اس کو کیا معلوم کہ بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اس کے پاس بیٹا ہے اور شادی ہوگی، بیٹا مل گیا، بیٹا اس کے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ بیٹے کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے۔ آزادی کی نعمت کیا ہے؟ یا تو وہ جو غلام ہے، یا وہ جو قید کی زندگی گزار رہا ہے، جو جیل کی زندگی گزار رہا ہے، جس نے سال 2 سال 3 سال 5 سال ہو گئے رات کے اندھیرے میں، اس کے لیے رات کا اندھیرا یا دن کی روشنی دونوں برابر ہیں، اس کو معلوم نہیں ہے کہ روشنی کیا ہوتی ہے۔
4-5 سال کے بعد جب اس کو آزادی ملتی ہے، نیلے آسمان کے تلے جب آتا ہے، ٹھنڈا سانس لے کر کہتا ہے آج پتہ چلا یہ روشنی کتنی بڑی نعمت ہے، آج پتہ چلا یہ دن کی روشنی کتنی بڑی نعمت ہے، اتنے سال ہو گئے میں نے سورج کو دیکھا نہیں، اتنے سال ہو گئے میں نے چاند اور ستاروں کی روشنی کو نہیں دیکھا، میں تو اندر کئی گم اندھیرے میں پڑا ہوا تھا، آج میں نکلا ہوں تو مجھے احساس ہوا ہے جو جیل میں گیا ہی نہیں اس کو معلوم نہیں ہے قید کیا ہوتی ہے، اور جو آزاد ہو کر پھر جیل میں گیا ہو پھر اس کو احساس ہوگا میرے پاس آزادی تھی وہ چھن گئی ہے، میں قید ہو گیا ہوں۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں اور میرے بھائیوں، ایک وہ لوگ ہیں جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، پھر ان کو آزادی ملی، ان کو معلوم ہوگا کہ آزادی کی زندگی کیا ہے، غلامی کی زندگی کیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو پہلے آزاد تھا، اس کو آزادی چھین لی گئی، قبضہ کر لیا گیا، اس کو آزادی کو سلب کر لیا گیا، وہ کہے گا ہاں آزاد پہلے تھا، اب میں کہہ دوں ہم نے آزادی ہی آزادی دیکھی ہے، ہم تو جب پیدا ہوئے ہم آزاد تھے، ہم آج آزاد ہیں، ہم نے زندگی میں قید کی زندگی نہیں دیکھی، ہم نے زندگی میں غلامی کی زندگی نہیں دیکھی۔ اللہ رب العزت وہ دن نہ لائے، اللہ وہ دن نہ لائے، اللہ وہ دن نہ لائے ہم سے آزادی چلی جائے، آزادی چھن جائے، اس وقت ہمیں معلوم ہو میرے محترم دوستو یہ آزادی والی نعمت ہے، ہم نے اس کو بچانا ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے پاکستان کو بنایا بھی تھا، پاکستان کو بچانا بھی ہے انشاءاللہ۔ ہم پاکستان بنانے والے ہیں، ہمارے کابرین وہ ہمارے تھے، پاکستان بنا کے ہمارے ہاتھوں میں دے گئے، پاکستان بنایا انہوں نے تھا، پاکستان بچانا ہم نے ہے، بنا کر ہمیں دے گئے، بچا کر ہم آئندہ نسلوں تک پہنچا دیں، اپنی ذمہ داری یہ پوری کر دیں۔ دن اور رات میں ہم لوگ ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے ہماری آزادی کے اندر کچھ فرق پڑتا ہوگا، ہم کوئی عام کام ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے ہم ایسے کام کریں ہمارا ملک پھولے، ہمارا ملک ترقی کرے۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، ایک مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی ہے وہ اسکول کے اندر پڑھاتا ہے، اسکول ٹیچر ہے، اور اس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک نقشہ دیا، دنیا کا نقشہ، ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو نقشہ دیا، کہا بیٹا آپ اس نقشے کو صحیح کر دو۔ 2 منٹ نہیں گزرے اس نے نقشہ ٹھیک کر کے اپنے استاد کے سامنے پیش کر دیا۔ استاد بڑا حیران تھا، استاد نے بیٹا تو نے دنیا کا نقشہ پڑھا ہے؟ اس کا نہیں سر جی میں نے پڑھا نہیں۔ تو نے دنیا کا نقشہ دیکھا ہے؟ کہتا میں نے دیکھا بھی نہیں۔ اچھا تو نے دنیا کا نقشہ صحیح کیسے کر دیا، مکمل کیسے کر دیا؟ کہتے سر جی میں نے ایک اس کو الٹا کیا تو مجھے ایک آنکھ نظر آئی، دوسری آنکھ نظر آئی، 2-3 چیزیں میں نے جمع کی، میں نے کہا لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کی تصویر ہے، میں نے ایک انسان ٹھیک کیا تو پوری دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے ایک انسان ٹھیک کیا پوری دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے، میں خود غلط ہوں، روڈ پر جاتا ہوں، لا حرام سائڈ پہ ڈرائیونگ کرتا ہوں اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گورنمنٹ نے ٹھیکے نہیں صحیح دیتا، روڈ بھی ٹھیک نہیں بنایا، گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی، گورنمنٹ نے مجھے روکا نہیں ہے کہ میں خود اپنے آپ کو ٹھیک کروں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں۔ ایک انسان ٹھیک ہو جائے، فرد ٹھیک ہو، افراد ٹھیک ہو جاتے ہیں، افراد ٹھیک ہو جائیں معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے علاقہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک علاقہ ٹھیک ہو جائے کئی علاقے مل کر وہ درست ہو جاتے ہیں، علاقے درست ہو جائے تحصیل درست، تحصیلیں درست ہو جائے ضلع درست ہو جاتا ہے، ضلع درست ہو جائے ڈویژن درست، ڈویژن درست ہو جائے صوبہ ٹھیک ہو جاتا ہے، صوبہ ٹھیک ہو جائے ایک ملک ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک ملک ٹھیک ہو جائے پوری دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اصل میں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم دیکھیں اپنے ملک کے لیے،
ملک کی حفاظت کے لیے میرا اس کے اندر کیا کردار ہے؟ ہمارے ملک کی حفاظت، اپنے ملک کو بچانے کے لیے میری جان چلی جائے میرا ملک بچ جائے، میرا مال چلا جائے میرا ملک بچ جائے، میری جان چلی جائے میرے ملک کی ایک ایک بیٹی کی عزت محفوظ ہو جائے، میری جان چلی جائے میرے ملک کی ایک ایک ماں کی عزت محفوظ ہو جائے، میری جان چلی جائے میرے ملک کے جو اپنا سرحدات ہیں وہ محفوظ ہو جائیں، چاہے وہ سرحدات نظریاتی ہو چاہے وہ سرحدات جغرافیائی ہو، ان سب کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ ذمہ داری آسان طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتفاق سے 14 اگست 1947 بروز جمعہ پاکستان آزاد ہوا تھا۔ آج 73 سال بعد 14 اگست بروز جمعہ یوم آزادی ہے۔ ہم اس یوم آزادی کے حوالے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور امید اس بات پر کرتے ہیں میرا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جو 2-4 باتیں رس کی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔